اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقالت اور کہا طائفۃ ایک گروہ نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے آمنو ایمان لاؤ بالذی اس پر انزل جو نازل کیا اللہ نے علی الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے وجہ النہاری دن کے شروع میں وَاکْفُرُوا اور انکار کرو آخرہ دن کے آخر میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں ولا تؤمنوا اور نہ یقین کرو الا مگر لمن تبع دینکم اس شخص کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی قل کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت ھدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے ان یؤتی احد ان یؤتی دے احد ان میں سے کسی ایک کو مثلا جیسا کہ ما آتیتم دی تمہیں یا او یحاجوکم عند ربکم یا تو وہ تمہارے رب کے پاس کیا کریں جھگڑا کریں حجت بازی کریں قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جسے چاہے واللہ واسع علیم اللہ رب العزت وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر تیسرا شکوہ بیان کیا۔ پہلا شکوہ یہ تھا کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم کیا ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، مشرکین عرب کا دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، لیکن رب نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ مشرکین میں سے تھا، لیکن کیا تھا حنیفا مسلما، حنیفا مسلما، حنیف کا معنی سب سے کٹ کے اکیلا آگے اللہ کے جھکنے والا۔ دوسرا شکوہ تھا ان مشرک یہودوں کے اوپر کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ حق اور باطل کو آپس میں ملاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے انعامات یاد دلائے، اپنے انعامات یاد دلائے کہ دیکھو میں نے آپ کے اوپر کیا کی، انعامات کیے، آپ کے اندر پیغمبر بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کو تورات کتاب نازل کی، تورات کے اندر آپ کے اندر کیا کی، تورات کتاب نازل کی، اور تورات کے اندر آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں کہ مسئلہ توحید کیا ہے، حق ہے، اور یہ جو آخری پیغمبر ہے یہ بھی کیا ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے، لہٰذا تم تلبیس اور کتمان حق سے کام نہ لو، کتمان حق سے کام نہ لو۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنے انعامات یاد دلائے، مادی انعامات بھی یاد دلائے اور روحانی انعامات بھی یاد دلائے۔ رب نے فرمایا میں نے تمہارے اندر کیا رکھی، نبوت رکھی، کیا رکھی، نبوت رکھی، دولت دی، حکومت دی آپ کو، لیکن ان نعمتوں کے باوجود بھی انہوں نے کیا کی، اللہ کی آیات کا کیا کیا، انکار کیا۔ تیسرا شکوہ یہ ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہود ہے، اہل کتاب سے مراد کیا ہیں، یہود ہے۔ رب نے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ تھا آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، آمنو تو مراد نفاق، منافق جو ظاہری طور پہ ایمان لے آئے، علی الذین آمنوا تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مرادن، وجہ النہار دن کا صبح مراد ہے، آخر ہو تو شام مراد ہے۔ کیا معنی؟ یعنی ان کا ایک گروہ تھا وہ کہتے تھے کہ آپس کے اندر کہ آپ اس
کتاب کے اوپر ایمان لائیں جو کیا مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئی، مسلمانوں کے اوپر کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں صبح آپ مسلمان ہو جائیں نا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، تو جس وقت شام ہو آپ کیا ہو جانا؟ مرتد ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ مرتد ہو جانا، مسلمانوں کا دین چھوڑ دینا، ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھنا، اپنے دین پہ اندر کیا آ جانا؟ اپنے دین کے اندر آ جانا۔ وجہ کیا؟ لعلہم یرجعون، نئے جو مسلمان ہوئے نا، کمزور ایمان والے دیکھیں گے نا، کہیں گے اس سے مراد کون ہے؟ یہود کے علماء مراد ہیں، یہود کے علماء مراد ہیں، پیر مراد ہیں، جو اللہ کی کتاب کو کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کیا کریں؟ صبح مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں، جب شام ہو تو اس دین کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں، کیا ہو جائیں؟ مرتد ہو جائیں، اپنے دین کے اندر پھر آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، جو کمزور والے ایمان والے مسلمان ہوں گے نا، وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ عالم ہیں، یہ کیا ہیں؟ عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کتاب کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے یہ دین چھوڑ دیا، ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی نقصان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی نقصان ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ یہ منصوبہ بنایا کہ صبح کو مسلمان ہو جانا اور شام کو کیا ہو جانا؟ کافر ہو جانا۔ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں نا، وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ داخل، ہمارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمارے مذہب کے اندر۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہاں انہوں نے فرمایا اس آدمی کی بات پہ یقین نہ کرنا، اس آدمی کی، مسلمانوں کی بات پہ یقین نہ کرنا۔ وہ مسلمانوں کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، اپنی بات پہ کیا کرتے تھے؟ یقین کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا وَلَا تُؤْمِنُوا، مسلمانوں کی بات پہ یقین نہ کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کی بات ماننا، اس کی بات ماننا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارا باپ دادا کیا غلط تھا، ہم تو اپنے رشتہ داروں کی بات مانیں گے، ہم تو کیا کریں گے؟ اپنے رشتہ داروں کی بات مانیں گے۔ میرا رشتہ دار فلاں کیا ہے؟ فلاں جماعت کے ساتھ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ بھی کیا کہتے؟ ان کی مسلمانوں کی بات نہ ماننا، بات اس کی ماننا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا، جو تمہارے دین پہ آئے گا نا، جو آپ کی بات مانے گا، اس کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ کل اللہ رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان الہدا ہد اللہ، ان الہدا ہد اللہ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یا وہ کہتے کہ اس طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ کے ساتھ ہو جائیں، یا اس طرح کرنا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اگر آپ ان کے مسلمانوں کی بات کو مانیں گے، ان کی کتاب کو مانیں گے، تو وہ کیا قیامت کے دن آپ کے بارے میں جھگڑا کریں گے، رب کے سامنے کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے کہ ہم نے ان کو کیا بات، حق بات سمجھائی تھی، نہ ان کی کتاب کو ماننا ہے، نہ ان کا دین تسلیم کرنا ہے، نہ ان کی بات ماننی ہے، نہ ان کی بات ماننی ہے۔ آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کی کتاب بھی سچی ہے، اور آپ کا مذہب بھی کیا سچا ہے؟ کیا ہے؟ سچا ہے۔ مسلمانوں کی ہرگز بات نہ ماننا۔ رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کل اعلان کیجئے، ان الفضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والا، یعنی وسیع علم رکھنے والا، وسیع علم رکھنے والا۔ اور یہ جو یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کرتا ہے، اپنی رحمت خاص کرتا ہے، من یشاء، جس کے اوپر جس پر چاہے، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والا، اللہ رب العزت کیا ہے؟ بہت بڑے فضل والا۔ یہ تیسرا شکوہ تھا یہود کے اوپر، اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔